اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام حرم کے نام سے وینس انٹرٹینمنٹ پہ یہ خصوصی حج ٹرانسمیشن، جس میں کہیں سماعتوں میں یہ آواز آ رہی ہے کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ فرزندان توحید جو عالم اسلام کے مختلف ملکوں اور شہروں سے عازم سفر حج ہوئے اور پہنچے وہاں پر جو حجاز مقدس ہے، اور پھر داخل ہوئے کسی بھی باب سے اور ان کی پہلی نگاہ پڑی مکہ مکرمہ کے اس مقام پر جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعد ازاں اس کی تعمیر نو جو ہے وہ جد امجد حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو وہ مقام آج بھی یہاں پر خانہ کعبہ میں موجود ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تاریخ کے پہلے انجینئر کے طور پر وہ انسٹرکشنز جاری کی تھی کہ اللہ کے اس گھر کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ اس گھر میں یقیناً حضرت اسماعیل کا بھی حصہ شامل ہے، اور اس گھر کے اطراف میں جب کوئی حج کرنے کے لیے آتا ہے تو جو مناسک حج ادا کرتا ہے اس میں کبھی کبھی حضرت حاجرہ کی یاد بھی نظر آتی ہے، کبھی حضرت اسماعیل کی یاد بھی نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم کا حوالہ بھی آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادگان جو دونوں نبی اللہ ہوئے، یعنی ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں تو بہت سارے انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے لاتعداد انبیاء ہیں، اور پھر اگر آپ بیت المقدس کے حوالے سے دیکھیں کہ قبلہ اول جو ہے اس کے اطراف میں ان کی جو ہے وہ ساری کوشش و کاوشیں نظر آ رہی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید ان کے ناموں سے مزین ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں، اس لڑی میں اگر کوئی پیغمبر آیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی گویا بیت المقدس جو موجود ہے فلسطین میں، وہاں پر تو بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء موجود ہیں، لیکن یہ گھر جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا کعبۃ اللہ، اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے حضور پرنور کو جب یہ اعلان نبوت کا اذن ملا تو پھر یہ مسجد الحرام جو ہے وہ واضح ہوا پوری دنیا پر۔ لیکن اس سے پہلے کا جو احوال تھا وہ ذرا قدر مختلف تھا، لیکن حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، ہر چند کہ وہ مناسک حج ویسے نہیں تھے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کبھی تھوڑا سا نخرے میں آ جائیں، تھوڑا سا آپ کے مزاج میں تندی و تیزی نظر آئے، تو آپ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں۔ آپ کو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے میں کوئی بڑی شے ہوں، تو خدا کہتا ہے ان بالوں کو پہلے کٹواؤ، اپنا سر منڈواؤ، اپنی انا کو مارو، پھر اس کے بعد آپ کا لباس پہ غرور ہوتا ہے کہ میں نے کیسا قیمتی پوشاک پہن رکھا ہے، تو وہاں پہ خدا کہتا ہے اس لباس کو اتارو، ایک سادہ لباس احرام پہنو تاکہ یہ غرور بھی ختم ہو جائے۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ایسے اس گھر میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پہ صرف ایک ورد جاری ہو، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یعنی آپ خدا کے لا شریک ہونے کا ایسا اعلان کر رہے ہیں کہ جس میں آپ دراصل اللہ سے اپنی لو کو جوڑ رہے ہیں۔ آج ہم حج بیت اللہ کے حوالے سے مختلف امور پر بات کریں گے، جہاں علماء کرام یہ بھی بتائیں گے کہ حج کی فضیلت کیا ہے، اور حج کیوں کر کیسے آپ پر فرض یا واجب ہوتا ہے، اور حج کے مناسک کیسے ادا کیے جائے۔ دوسری جانب ہم اس عشق کے سفر میں اس جلال کا بھی ذکر کریں گے جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا ہے، اور پھر اس جمال کی جانب بھی جائیں گے جو مدینہ منورہ یعنی حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی عازم حج یا عمرہ ادا کرنے والا جاتا ہے تو مسجد نبوی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایسے ثنا خواہ موجود ہوں گے جو ثنا پڑھیں گے اور ایسا ماحول باندھ دیں گے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر میری جانب سے اور پوری وینس انٹرٹینمنٹ کی ٹیم کی جانب سے جو کوشش ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہیں خدا انہیں بار بار یہ موقع عطا کرے، ہر سال موقع عطا کرے، لیکن جو ابھی بیچارے دل کے مارے نہیں گئے ان کے لیے راستے بن جائیں، ان کے لیے کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے، کوئی اذن مل جائے، کوئی ایسا ویزا جاری ہو جائے جو دنیاوی ویزے سے مختلف ہے۔ ایک ویزا وہ ہے جو اسلامی جمہوریہ سعودی عربیہ جاری کرتا ہے اور آپ عازم سفر ہوتے ہیں، اور ایک ویزا وہ ہے جو حرمین سے جاری ہوتا ہے، یعنی حرمین سے مراد ہے وہ حرم
جو کعبۃ اللہ کا ہے، وہ حرم جو مسجد نبوی کا ہے، وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ وہ ویزا جاری ہو جائے اور پھر ہم وہاں جائیں اور پھر جا کر وہ تمام مقامات دیکھیں جہاں ہمارے آقا حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام اعمال بجا لائے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ تمام مناسک حج جو اللہ کا حکم ہے، بے شک اللہ کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سنت نبوی بھی ہیں، اس لیے یہ تمام مناسک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور کے جد امجد حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جاری ہونے والا وہ آب زمزم کا کنواں آج کس کیفیت میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس احرام میں جس میں ملبوس ہو کر آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، وہاں طواف کعبہ کے دوران آپ کو حتیم کی ایک شکل نظر آتی ہے، مقام ابراہیم نظر آتا ہے، آپ کو حجر اسود نظر آتا ہے۔ اس کی تنصیب پہ بات کریں گے، خانہ کعبہ کی تعمیر پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد مناسک حج کی گفتگو کرتے ہوئے ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں گے۔ مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں انعام حرم۔ محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انعام حرم کا یہ خصوصی عنوان ہے، آج حج ٹرانسمیشن ہے، اور جو حجاج کرام جنہیں ہم فرزندان توحید کہتے ہیں وہ دنیا بھر سے عازم سفر ہوئے ہیں اس حج کے لیے۔ یقیناً بہت نیک ساتیں ہیں ان کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حج کے مناسک کے حوالے سے بات کرنا یا حج کی اہمیت و فضیلت پر بات کرنا دراصل پرووک کرنے کے لیے ہے، ایک انٹیمیشن دینے کے لیے ہے، ایک طرح سے ایک رغبت دینے کے لیے ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن پر مال و دولت کی اس کثرت کے بعد حج واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ کہیں تھوڑی سی روگردانی کر رہے ہیں، تو ان کو اس جانب راغب کرنا، اور جو کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس عشق کی کیفیت کو جلا بخشنے کے لیے ہم نے یہ بزم سجائی ہے۔ اور آج انعام حرم جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ اس لیے کہ یہ بین الحرمین ایک عشق ہے، دو حرم کے درمیان میں ایک عشق ہے جس کیفیت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک حرم وہ جو اللہ کا حرم کہلاتا ہے اور ایک رسول اللہ کا حرم ہے۔ اور آج جب ہم گفتگو کے لیے ہم نے علماء کرام کو بلایا ہے تو وہیں پر ہم نے ثنا خان بھی بلائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ایک شخصیت بھی بلائی ہے جس نے بار بار حج کیا ہے اور بہت سا عرصہ سعودی عربیہ میں گزارا ہے۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ مناسک حج میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے ایڈ کی گئی ہیں جس سے حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو عالم باعمل ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، نفیس شخصیت کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں برسہ برس سے ساتھ ہوتے ہیں، اور بائی ریفرنس گفتگو کرنے کے حوالے سے بہت ممتاز، یگانہ، ندرت آمیز، اور آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں۔ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ نہ صرف مدرسے میں بلکہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی جو ہے وہ مدرس کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ پروفیسر مفتی زاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ دارالعلوم کمرول الاسلام کے روح رواں بھی ہیں، اور آج ہم آپ سے جو ہے وہ مسجد الحرام کے اطراف میں جو کوشش و کاوش کرتا ہے ایک فرزند توحید اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ عمل تو قربتاً اللہ ہے، تو اس پر بات کریں گے اور ہم آپ سے جانیں گے، لیکن اس میں تاریخ کے جھروکے بھی کھلیں گے کہ ہم آپ سے جانیں گے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حج کیسے ہوا اور انہوں نے کتنے حج ادا کیے، اور یہ ساری کیفیات۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ثنا خان، معروف اس لیے کہ معروف ہونا تو تعارف ہے، اور مقبول ثنا خان میں کہتا ہوں ان کو اس لیے کہ یہ قبولیت والی کیفیت کے ساتھ ثنا کی یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور میں ان کا ذاتی طور پہ بڑا مداح ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب علی چوہان صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، سلامت رہیے۔ اور میرے بائیں جانب ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو رمضان میں بھی ہمارے ساتھ رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں
شرعی حوالے سے کوئی فتویٰ لینے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک سفر طے کرے اور جا کر دق الباب کرے اس دروازے پر جہاں کوئی مفتی کوئی عالم موجود ہو جو اسے تحریری شکل میں یا زبانی کوئی فتویٰ جاری کر سکے. لیکن انہوں نے اس کام کو اتنا آسان بنا دیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبلی ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا کہ یہاں سے ہم آپ کو دارالافتاء کے طور پر فتاویٰ جاری کریں گے. یہ اتنا اچھا سلیقہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو یورپین ہیمسفیئر میں رہتے ہیں اور بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اب فنگر ٹپس پہ آ گیا کہ جہاں انٹرنیٹ کی جو ہے وہ کچھ بیرا روی اور بربادیاں ہیں وہاں اس سے فیض لے کر دین کے حوالے کو پھیلانے والے کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت عزیز مفتی معین بیگ مجددی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. ٹیلی فون پہ بات ہوئی لیکن بالمشافہ آج ملاقات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں ایک سے زیادہ مرتبہ حج بیت اللہ ادا کرنے کا موقع ملا. وہ بہت عرصہ سعودی عربیہ رہے لیکن جو ان کا بنیادی تعارف ہے وہ جرنلسٹک حوالے سے ہے. سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. دی فیکٹس فائنڈر کے نام سے ایک انگلش میگزین ہے, اس کی چیف ایڈیٹر ہیں. جس اسکرین سے میں آپ سے مخاطب ہوں اسی اسکرین پر وینس انٹرٹینمنٹ پہ جلد فیکٹس فائنڈر کے نام سے ان کا ایک شو بھی آنے والا ہے. میرے ساتھ موجود ہے میرے بہت عزیز اور پیارے دوست مظہر رضوی صاحب. آپ کو جی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. اور اب میں جو سب سے پہلے چاہوں گا کہ وہ ایک کیفیت بن جائے کہ اللہ کا گھر ہے اور آپ کی نظروں میں وہ منظر ہو اور وہ منظر کعبے کا منظر ہو. اور جب کعبے کا منظر ہو تو کیا صدیق اسماعیل نے آواز بلند کی ہے, اس آواز کو خراج دیتے ہوئے ہم کعبے کا منظر سننا چاہیں گے آپ سے. بسم اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے جانا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر.
حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئیں جب بھی اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئیں جب بھی اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئیں جب بھی اپنی خطائیں، تو اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بلا شبہ وہ ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جب کوئی کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کلام کی مقبولیت کی پہلی جو ایک کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سن رہے ہوں تو واقعی وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کا اور مجددی صاحب کا اور مظہر بھائی کی ایسی کیفیت تھی جیسے واقعی ہمارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ میں جو مضمر ہے ہمارا عشق، جو ہمارا اس کے ساتھ ایک ولولہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام خوش نصیب ہیں جو فرزندان توحید وہاں کا عزم سفر ہے۔ لیکن جو یہاں موجود ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، لیکن حج انہیں کرنا چاہیے، تو وہ حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کیوں کر آپ پر لازم ہو جاتا ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہونے کی جو کیفیت ہے حج کی، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک شخص پر حج کب واجب ہوتا ہے، یعنی کب فرض ہوتا ہے، وہ کب اس پہ اللہ کا یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ اب آپ نے حج کرنا ہے؟ یعنی میرا بیٹا، اس کی عمر 3 سال ہے،
وہ بھی ایک مومن مسلمان ہے، تو اس پر کیا اس وقت وہ فرض ہے حج یا نہیں، یا سن کے ساتھ ساتھ کچھ مال کا بھی اس میں حصہ ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا بات ہے، جواب آ گیا آپ کا۔ سورۃ الحج کی یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر حج کی فرضیت کی سب سے پہلی شرط آ گئی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو، جسے ہم کہتے ہیں زادرہ، یعنی کہ آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور اس طاقت میں جسمانی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے؟ بالکل، جسمانی طاقت بھی شامل ہے، مالی طاقت بھی شامل ہے، اور آپ کے جو اہل و عیال کے اخراجات ہیں، یعنی کہ آپ کے آنے جانے کے اخراجات بھی پورے ہوں، اور پیچھے جو بچے ہیں یا آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اخراجات کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر ہے وہ بھی صحیح معنوں میں آپ ادا کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں آپ پر اللہ کا یہ حکم آ جاتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، وہ لوگ جو اس راستے کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بھی لازم ہے کہ بندہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، ٹھیک ہے، نابالغ چھوٹا بچہ ہے تو لیکن وہ حج ادا کر سکتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جس پہ نماز واجب نہیں ہے، بالکل نہیں ہوئی، لیکن پڑھ سکتا ہے، بالکل، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، والدین چاہتے ہیں کہ ہم ادا کریں، ہم فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو کوئی کا بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شریعت کی طرف سے چیز کا مکلف ہو جانا، اچھا مکلف کے لیے ضروری ہے کہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ حج کے ضمن میں کہہ رہے ہیں، بالکل، عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت، بالکل، اور جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تو اب آپ پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور وہ فرض جس کو ادا کرنے سے آپ میرے رب کے پیاروں کی سنتوں کو بھی زندہ کر رہے ہوتے ہیں، بلا شبہ، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک ہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ناقص بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، یک لباس ہو کر، یک زباں ہو کر، اور ایک جگہ پہ جمع ہو کر ایک ہی بات کا تحیہ اور اعلان کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ مالک ہمارے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آ جانا ہمارا کام تھا، آگے بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم آقا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بگڑی بنانے کے لیے جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم یرفس ولم یفسق راجع کما ولدت امہ۔ یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے بخاری کے اندر موجود ہے، ابواب العمرہ، اور اس کے اندر باب ہے باب قول اللہ تعالی فلا رافسا، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 645 ہے، حدیث نمبر ہے 1723، اور اسی طرح یہی روایت مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الحج ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 983، حدیث نمبر ہے 1350، اور اسی طرح یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور کتاب ہے کتاب مناسک حج، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر ہے 2627، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 964، حدیث نمبر ہے 2889، اور مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2، صفحہ نمبر ہے 974، اور حدیث نمبر ہے 9003، اور اس کو دیگر کتابوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پہنچ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اس نے دوران حج کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی فسق و فجور کا کام بھی نہیں کیا، فرمایا حج بیت اللہ کرنے سے وہ اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا کہ جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس سے بھی عظیم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میرے کریم آقا کا کیا کمال ہے، کیا اختیارات ہیں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، باب فرد الحج مرتن فی العمر، کہ زندگی کے اندر حج ایک مرتبہ فرض ہے یا کئی مرتبہ فرض ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 975، حدیث نمبر ہے 1337، اور اسی طرح یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 178 ہے، حدیث نمبر ہے 814، اور یہ روایت ابن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب ہے مناسک حج، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 114 ہے، حدیث نمبر ہے 2619، اور یہی روایت آپ ابن ماجہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر ہے
2884 اور صحیح ابن خزیمہ کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 129 ہے، حدیث نمبر ہے 2508۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل افی کل یوم یا رسول اللہ فسکت حتی قال ثلاثا فقال لو قلت نعم لواجبت ولما صدعتم ثم قال ذروني ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرت سوارهم واختلافهم على انبیائهم۔ حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اے لوگو سنو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ آپ ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال میں ہے؟ اب صحابی کا انداز ہے کیا یہ ہر سال میں، حالانکہ حکم اللہ کا ہے، وہاں خاموش رہنا چاہیے تھا، میرے آقا خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال میں ہے؟ میرے آقا پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ کا یا رسول اللہ ہر سال میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا میرے آقا شارع ہیں، میرے آقا مختار کل ہیں، سرکار کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، 3 مرتبہ سوال کیا اور چوتھی مرتبہ میرے آقا اختیار دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال تم پر حج واجب ہو جاتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ سنو، فقال ما ذرونی فانما ترکتکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں جو حکم دے دوں اس کو لے لیا کرو، اس سے رک جایا کرو۔ اور یہ میرے کریم آقا، یہاں پر آپ دیکھیں نقطہ اور جملہ کیا ملتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول سوال کرتے ہیں اور کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سال نہیں فرض کیا، پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے اختیارات ہیں۔ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر، ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو۔ ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ کیا بات ہے جی، سلامت رہے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے جی آپ سلامت رہے، کیا کیفیت بنا دی آپ نے۔ اور ناظرین محترم، ہم جس منزل پہ موجود ہیں وہ ہے فرضیت حج، یعنی فرض ہوا حج، اور پھر اس کے بعد آپ عازم سفر حج ہوئے۔ لیکن وہ جو بات ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دہن مقدس سے یہ بات نکل جاتی، وہ یہ ادا کر دیتے، تو شاید یہ ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ لیکن میں اسی سوال کو اس طرح جوڑوں گا مجدد صاحب، لیکن ایک شخص جس طرح ابھی انہوں نے بات کی کہ کم عمر ہے، اس پہ فرض واجب نہیں ہے حج، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتا ہے، بچہ بیٹا بیٹی، اسی طریقے سے آپ یہ کہیے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ حج ادا کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دفعہ حج ادا کیا، اور مناسک حج جو اس زمانے میں تھے اور آج ہے اس میں کوئی فرق آیا ہے مناسک میں، یا عین ہو بہو وہی ہیں جو اللہ کے رسول ادا کیے تھے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واتموا الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ جی، اور جیسے مفتی صاحب نے آیت پڑھی کہ جس کو استطاعت ہو وہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، تو شریعت کا قانون یہی، حج چونکہ عبادت ہے اور اراکین اسلام میں سے ہے، تو اس کے اندر جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جی، جب شرائط وہ پوری پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا اوپر وہ عبادت فرض ہو جایا کرتی ہے۔ بالکل۔ تو حج کے لیے بھی یہی ہے کہ جو شرائط مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ ایک تو مسلمان ہونا، اس کا بالغ ہونا، عاقل ہونا، پھر زاد راہ اس کا ہونا، اور اس کے ساتھ جو گھر والوں کے معاملات ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے معاملات ہونا، اور زاد راہ بھی اس کا ایسا ہونا جس کا وہ عادی ہو، اس کی حیثیت سے کم نہ ہو، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہاں تک شریعت نے اجازت دی، جس کا وہ رہنے کا عادی ہے، جس مناسب طریقے سے وہ سفر کا عادی ہے، کہ وہ اس کو میسر ہے، تو پھر اس کے اوپر حج ہے۔ جی، اور جہاں تک بات آتی ہے کہ بچے کے اوپر، تو نابالغ کے اوپر، تو دیکھیں کر تو سکتا ہے، بالکل ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اگر گھر والے استطاعت رکھتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، تاکہ ترغیب ہے، جیسے نماز کی ترغیب ہے ایسے یہ ترغیب ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن اس کے لیے تربیت کے لیے ایک بہت اچھا سسٹم ہے کہ وہ ابھی سے معاملات دیکھے گا اور اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ تو یہاں تک یہ تعلق ہے۔ اور پھر جو حج ہے نا، بیسیکلی ارکان تو چینج نہیں ہوتے، لیکن نماز جو ہے، جو اگر 4 ہیں تو 4 ہیں، 2 ہیں تو 2 ہیں۔ پہلے مٹی کی زمین پہ ہوتی تھی، اب ماربل کی زمین پہ ہوتی ہے، یہ فرق آیا، اب قالین پر ہوتا ہے، یہ فرق ہوا۔ تو یہ چیز ارکان ارکان اپنی جگہ پہ موجود۔ حج ہے کیا؟ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے پوچھی کہ کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو حج تھا، اس کے جو مناسک تھے یا جو طریقہ تھا، کہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ تمام سہولتیں میسر نہیں تھی جو آج ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو شاید کہ وہ حج جو ہے وہ اصلاً حج تھا اور اب بڑا سہولت والا حج ہے, تو اس حوالے سے میں نے پوچھا تھا. دیکھیں نا, میں نے بتایا کہ جو شارحوں نے جو اسلام میں جو چیزیں کی ہیں, تو یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو لیے بڑی میں نے وضاحت کے ساتھ کہی, اگر جو راستے کی سبیل ہے نا, جو سبیلہ جو بتایا گیا تمہارے راستے کا ذات راہ ہو, وہ تمہارے معیار کے مطابق ہوگا, تم اس کے ساتھ رکھو گے تو پھر ہوگا بھائی. واہ واہ واہ. تم اگر مثال کے طور پر تم جہاز میں سفر کرنے کی عادی ہو اور تمہارے پاس ساتھ ہو رہی ہے پانی کے جہاز کی, جی, تم پہ فرض نہیں ہے. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. واہ واہ واہ. اگر تم ساتھ رکھتے, ہاں اگر تم نے گھر والوں کی جو مال زیادہ راہ دے کے جا رہے ہو, جس کے وہ تم کھاتے ہو اس کے عادی ہیں, وہ دے کے جا رہے ہو, تو تم پہ فرض ہوگا. اگر اس سے کم میں تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہارے پاس فرض, یعنی اس میں بڑی سہولت ہے, سہولت دی ہے اور انسان کے اندر آسانی دی ہے. تو مطلب کیا پڑا ہے کہ جہاں جہاں آسانی مل سکتی ہے اس کو آسانی کو کیا جائے, لیکن اس کی روح کو نہیں بھولنا چاہیے. روح کیا ہے؟ حج کی جو اصل روح ہے وہ شروع ہوئی تھی, اگر تھوڑا سا تخلیق انسانی کی طرف جائیں گے نا, آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تھا تو اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا اس کو سجدہ کرو. جی, شیطان نے منع کر دیا, اس نے بولا کہ اللہ نے غرور کیا, استکبر, بڑا تکبر کیا. یہی سبب ہوا کہ راندہ درگاہ ہوا. دیکھیں, یہ ایک رحمان والے تھے, آدم علیہ السلام رحمانیت کی طرف تھے, رحمان کا حکم تھا, اس نے رحمان کی مخالفت کی. یہ جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہاں سے تا قیامت یہ مسئلہ چلتا رہے گا. جی, شیطان کا اور رحمان کا مسئلہ چلتا رہے گا. جس نے شیطان کو زیر کر دیا اور رحمان کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. جو اللہ کا محبوب ہو گیا اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے حج میں ڈال دی. بھائی واہ واہ. حج ہے کیا پوری, دیکھیں اس کے محبوبین بلکہ آپ کی اگر اجازت ہو تو وہ میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا, وہ کیفیت میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آدم کو سجدے کے لیے کہا گیا تھا تو دراصل اس وقت آدم نہیں تھا, کعبۃ اللہ تھا. وہ کعبہ تھا, اللہ کا مقرر کردہ کعبہ تھا کہ یہ میرا نشان ہے. وہ بندے کو سجدہ نہیں تھا, وہ اللہ کے مقرر کردہ کعبے کو سجدہ تھا. کیا بات. تو یہ آپ دیکھیں نا, کہاں پہ بھی آپ جائیں, آپ چاہے وہ لباس ہو, چاہے وہ آپ عمرہ جب طواف کر رہے ہو, آپ دیکھیں اسلام نے تو درس دیا تھا کہ بتوں کو نہیں پوجو, جی, نہیں پوجنا. اب طواف شروع کر رہے ہو ایک کعبے کا بوسہ لے کے, ایک پتھر کا بوسہ لے کے, جو پتھر کو منع کرنے والا تھا وہ کہہ رہے پتھر کو کیوں بوسہ دو. ہاں, عمر نے واضح کر دیا, محبوب تجھے نہیں چوم رہا ہوں, تو اس طرح سمجھنا تجھے نہیں چوما میں نے, میں اس ادا کو چوم رہا ہوں جو میرے نبی نے آقا کی ہے. کیا کہنے. اب یہ تو جب عاشق جاتا ہے نا تو وہ کبھی حضرت کو یہاں سے چومے گا, وہاں سے چومے گا, کیوں؟ اس محبت کو, رسول اللہ کا لمس شاید یہاں لگاؤ تو یہاں لگو, میں لمس حاصل کر لوں گا رسول اللہ کا. اب جو مسئلہ دیکھیں, صفا مروہ پہ آپ دیکھ لیں, اللہ کی بندی تھی, اور وہ بندی جس کا ابراہیم السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے بولا یہ کیوں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پہلے پوچھا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ نے جواب نہیں دیا. بیابان میں پھر دوبارہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو ہاں بولے اللہ کے حکم سے جانا. بولے ٹھیک ہے, اب اللہ ہمارا والی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اتنی محبوب, انہوں نے اپنے اللہ کے اپنے آگے اللہ کے حکم میں سربت سجود کر دیا, اپنے آگے اپنے آپ کو سب کو نیل کر دیا جو کچھ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ان ادا کو آج حاجی کا نام بتا دیا, حاجی کا رکن بنا دیا. حج کا کرو گے تو حج ادا ہوگا, حج ادا نہیں ہونا. اور جناب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو جس کو مناسک حج میں شامل کر دیا گیا, میں یہ کہتا ہوں کیسی پاک بی بی تھی کہ جس پہ اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ اس کے بعد کی امتیں اس کی سنت پر عمل کر رہی ہیں اور صفا مروہ کے درمیان ایسے دوڑ رہی ہیں جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. تو یہ ایک کیفیت ہے, اسی کیفیت کو جاری رکھیں گے. انعام حرم جاری ہے. ایک الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك رے حاجیو تم حرم جا رہے ہو,
بصد احترام ایک پیام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، ارے حاجیو تم یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا، یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا، تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہیں آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل برستی ہیں آنکھیں، برائے زیارت ترستی ہیں آنکھیں، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا، اور یہ کہنا گناہ گارو بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ، یہ کہنا گناہ گارو بدکار ہے وہ، خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا جام عرض کرنا، ارے حاجیو تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، کیا بات، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کیفیت کے ساتھ آپ کسی جاتے ہوئے عازم سفر کو جو حج کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو ہمارا سلام عرض کرنا، لیکن ہمارے ساتھ مظہر رضوی صاحب موجود ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، بے شمار مرتبہ عمرہ کیا ہے، بہت سا عرصہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں، تو یہ بریک کے دوران بتا رہے تھے اور شاید آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ایک ٹوٹکا انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں جب جا کر کوئی کسی کو تصور میں لے کر آتا ہے جو وہاں نہیں ہے اور اس کا ایسے ہوا میں نام لکھ دے یا دیوار کی طرف اشارہ کر کے
تو ایک نیت سی بن جاتی ہے کہ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ یہاں آئے اور یہاں آ کے یہ تمام مناسک ادا کرے. تو مظہر بھائی یہ کہاں سے ٹوٹکا لیا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے لیکن ایک محبت کی ہے, یہ روایت عشق ہے, روایت عشق ہے. یہ مطلب پیچھے سے جو بزرگوں نے کہا ہے, اور یہ واقعی جو میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میرے بہت سے جاننے والوں کے ساتھ ہوا ہے, چاہے وہ مدینہ ہو, چاہے مکہ ہو, چاہے نجف ہو, چاہے کربلا ہو, وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے اپنا نام لکھیں گے, یا اللہ مجھے اس جگہ پہ دوبارہ بلایا جائے, تو وہ ہوتی ہے بات. اچھا, اور میں توثیق کروں گا اس بات کی. جی جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے. جی اچھا اچھا, واہ واہ واہ, بالکل ایسے. یعنی آپ نے کسی کے لیے کیا یا کسی نے آپ کے میرے لیے؟ لیے کیا, میں نے کسی کے لیے کیا. ارے واہ واہ یہ واہ, حقیقت ہے, یہ حقیقت بھائی اس کا مطلب ہے یہ فیض جاری ہے. کیا بات ہے. ہے. یہ جو آپ لکھ دے جا کے, اچھا جیسے وہ لکھنا کس طرح ہوتا ہے کہ کیا آپ مطلب انگلی سے لکھیں آپ کے, یا اللہ جیسے میں غیر حاضر ہوں آپ کے یا میں حاضر ہوں آپ کے لکھ رہا ہوں, یا اللہ آغا شرازی صاحب کو کعبے کی زیارت نصیب کرنا سکھا, تو انشاءاللہ میرا ایمان, ایک تو مسلمان ہے نا, ایک تو ایمان یعنی ہے. ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا ہی ہے لیکن تحریری تحریری شکل میں دعا شکل میں ہے, تحریری شکل میں دعا ہے. وہاں لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر وہ یہ جو بتا رہے ہیں اکثریت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو یہ اللہ قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ آپ کو ناامید نہیں کرے گا کوئی بھی, کیونکہ آپ اس کے مہمان ہیں وہاں پہ, اللہ کے مہمان ہیں. اور میں نے 2 دفعہ حج کیا اور عمرے بھی کافی کی ہے, تو وہاں پہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ, اور یہ میرے اچھا وہ تمام حج, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ تمام حج اور تمام عمرے, وہ جو پہلی مرتبہ کعبے پر آپ کی نظر پڑی تھی, اس کیفیت کو بتائیں, اس کیفیت کو بتائیں. میں ویسے بھی بہت مطلب اتنا نوجوان تھا, نوجوان تو اس کو بول سکتے ہیں, ابھی بھی آپ نوجوانی ہیں, جوانی میں قدم رکھا تھا. تو وہ میں نے سنا تھا کسی سے, لوگوں سے سنا تھا کہ اللہ کی جب کعبے کو دیکھو گے تمہارے اندر سے ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ تمہیں بیان سے باہر ہے. اور جب میں نے دیکھا اللہ کا گھر دیکھا, کالی کملی کا دیکھا میں نے, تو مجھے خدا کی قسم بیان نہیں کر سکتا, وہ الفاظ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا. اندر سے ہی ایسی کہ خوف اللہ کا, اور جو میں مانگ سکتا تھا کہ یا اللہ, یہ نہیں کہ مجھے دولت دے دے, پیسے دے دے, آپ یہ مانگے دعا. تمام لوگوں سے کہتا ہوں یا اللہ میری دعا میں اتنی طاقت دے کہ میری دعاؤں جو میری مطلب اصل جو ہوتی ہیں, سچی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے دعائیں مانگے, یا اللہ میری قبول کرے, یا اللہ بس یہ دعا اللہ خود ہی قبول کرے. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا, میں آپ سے اس کی توثیق لوں گا, خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر وہ دعا مانگنے کا ایک تصور تو ہے نا, ہر چند کی اس کی کوئی وہ ایسا حوالہ نہ ہو. اچھا اس میں بھی ہے کہ ہر نظر پہلی نظر ہے, پہلی نظر. اچھا ہر نظر پہلی نظر, آپ بیٹھ کے دوبارہ وہ بھی پہلی نظر ہے. ارے بھائی واہ واہ واہ, ہر نظر پہلی نظر ہے. اور میں نے ایک روایت پڑھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کا یہ قول ہے, جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نظر کی بینائی بڑھانا چاہتے ہیں تو محبت سے خانہ کعبہ کو دیکھیں, اور محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں, اور محبت سے شجر کو دیکھیں, سبزے کو, اور وہ محبت ہونی چاہیے. اور وہ جو پہلی نظر ہے وہ آپ نے کہا ہے وہ ہر بار ہوگی, ہر بار ہوگی. کیا کہنے, مطلب پہلی نظر تو خیر بہت ہی ہوتی ہے نا, یونیک ہوتی ہے نا, کہ آپ پہلی دفعہ آپ سرزمین پہ گئے ہیں اور حرم میں پہنچے ہیں, آپ پہنچ کے لیکن آپ کے جملوں سے اندازہ ہوا کہ جلال کی کیفیت ہوتی ہے, جلال کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کا جو مکہ ہے نا سر, مکے کے اندر میں عزیزیہ میں رہتا تھا, تو ابھی بھی لوگ زیادہ تر موسٹلی حج میں جاتے ہیں, عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے, وہ تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم سے. وہ ذرا پوش ایریا ہے اور مینا کے نزدیک ہے, بالکل برابر ہے. مینا سے کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ مینا بالکل برابر میں, ٹھیک ہے, بالکل برابر میں, ہافلی آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا, ٹھیک ہے, وہ گھوم گھما کے پہنچتے ہیں. لیکن آپ جب جائیں گے مکے کے اندر جائیں گے تو آپ کو کیفیت ہوگی جلالی. اچھا وہاں کا مزاج, کالے پہاڑ دیکھیں نا, قدرت کا کرشمہ دیکھیں, کالے پہاڑ, اس سے بڑی ہیبت ہوتی ہے. اللہ کا گھر کالا ہے, اس کا ساری کالی ہے, چادر کالی ہے اس کی, اور پھر گرمی کی شدت, پھر اللہ کا جلال. اور یہی کیفیت آپ مدینے میں چلے جائیں. جب مدینے میں آپ جائیں گے تو آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھے. اللہ, اسے وہ مدینہ گود میں محبت گود میں لے لیتے ہیں. نہیں, وہ جلال کے مترادف آپ نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ جمال ہوتا ہے. آپ اگر سوئے بھی ہوں, آپ سفر کر رہے ہیں ٹورڈز مدینہ, جب اس کی حدود میں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور ان کا بھی ہوگا, لیکن آپ جب حدود میں رات کے ٹائم میں سفر کریں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مدینے کی حدود شروع ہو گئی ہے. میرے ساتھ ایکسپیرینس تھا, میں نے میرے کزن سے گاڑی چلا رہے تھے, ہم جا رہے تھے رات کے ٹائم پہ, فجر کی نماز ہم نے کہا وہاں جا کے پڑھیں گے, تو واقعی مجھے جھٹکا لگا اور میرے کو محسوس ہوا کہ یار میں اپنی ماں کے آغوش میں آ گیا ہوں. اتنا سکون, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں.
ٹھہراؤ زندگی کے اندر، شخصیت کے اندر. تو میں نے پوچھا کہ یار یہ مجھے کیفیت تم نے جیسے بیان کی تھی مجھے محسوس ہو رہی ہے. اس نے کہا تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. واہ واہ. اندازہ لگائیں آپ. اچھا اسی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا اتنا وہاں جو ہے سفر رہا اور پھر ساتھ ساتھ آپ وہاں رہتے بھی رہے، تو جو حدود کعبہ ہے اس سے حدود مکہ جدا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. یعنی مکہ شہر کی جو حدود ہے اس کا الگ وہ قاعدہ ہے کہ یہاں سے آپ سڑک سے اب آپ حدود مکہ میں داخل ہو گئے، اور حدود کعبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے جو ہے وہ اس کی حدود شروع ہو جاتی ہے ایک جانب سے. ایک جانب سے اور دوسرے نشانات بھی ہوں گے. تو ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد بالفرض ایک حاجی جاتا ہے، اس نے حج ادا کر لیا اور پھر وہ مزید بھی وہاں کچھ دن ٹھہرتا ہے اور اس کو عمرے کا موقع مل جاتا ہے یا کوئی عمرے کی نیت سے ہی جاتا ہے، تو دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اسے مکے کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا یا حرم کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا؟ نہیں، مسجد عائشہ جو ہے نا لوگ وہاں جاتے ہیں، اکثریت جو لوگوں کی ہے تو وہاں جاتی ہے، وہ دوبارہ سے نیت کرتے ہیں، وہاں سے احرام پہن کے پھر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ پورا سفر اس طرح بن جائے گا. اچھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ایک آپ کا وہ جو حوالہ ہے، پولیٹیکل اینالیسس ہیں آپ اور ایک سینئر جرنلسٹ ہے، حج کے لیے پاکستان کی حکومت پاکستان جو ہے وہاں کیا انتظامات کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نیکڈ آئی سے وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اور مجھے ایک منظر یاد ہے، میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ احرام پہنا ہوا ہے ایک شخص نے اور وہ حج بیت اللہ کی نیت سے وہاں گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں مائک ہے اور وہ وہاں کھڑا ہو کے وہاں سے رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ بھی مظہر عزیز صاحب ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کی تکلیف میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے، یہ بھی آپ کا فرض ہے نا، جی بالکل، یہ بات پہنچانا بھی آپ کا فرض ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتظامات پاکستان ہاؤس کرتا ہے، پاکستان ایمبیسی کرتی ہے، بہت بڑا عملہ ہے پاکستان ایمبیسی کا، اور وہ انتظامات پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے جو حج ہوتا تھا نا وہ آج سے کوئی 2014 سے آئی غالباً شروع ہوا ہی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. پہلے حج ٹوٹلی گورنمنٹ کا ہوتا تھا، انہوں نے نئے آپریٹرز کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا کچھ پرسنٹیج. تو اب وہ جو حج تھا اب وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی چیزیں کمرشلائز کر دی، ناٹ ان پاکستان، سعودی عرب نے بہت سی چیزیں کمرشلائز کر دی ہیں. تو اب وہ جو چیز تھی ہماری پاکستان کے دنیا کے اندر جو ہے پاکستان عمرے کے اندر نمبر 1 ہے اور غالباً فرسٹ یا سیکنڈ حج میں بھی پاکستان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کافی سارے 90,000 کے قریب انڈیا سے بھی حج آتے ہیں، انڈیا کے لوگ مسلمان آتے ہیں. تو پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرتی تھی، فیسٹریٹ کرتی تھی، قرآن اندازی ہوتی تھی، بینکوں میں پیسے جمع کرتے تھے اور اس میں لوگوں کی قرآن اندازی میں نام ہوتے تھے تو وہ حج کرتے تھے. اب اس کے بعد ٹریول ایجنٹس آ گئے سارے، ہوپ کے نام سے، حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان کے نام سے 2014-15 کے اندر یہ مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حج کو کمرشلائز، لیے میں نے کہا کہ واقعی کمرشلائز ہوا ہے کہ جو حج آپ کا ہوتا تھا 2 لاکھ 3 اس وقت میں 2 لاکھ 3 لاکھ میں جب ٹکٹ سے وہ سارا سسٹم ہوتا تھا ان کا، تو وہ پیسے جمع کرتے تھے بینکوں میں ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 40 لاکھ کا بھی حج ہے، 20 لاکھ کا بھی حج ہے اور 10 سے نیچے کوئی حج نہیں ہے اس ٹائم پہ، 10 سے نیچے کوئی حج نہیں ہے. ٹھیک، تو ان کی یعنی کم از کم 1 ملین آپ کے پاس ہوگا تو آپ جو ہے وہ حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. جی، اتنا اس کو ٹپیکل بنا دیا گیا ہے کہ غریب آدمی، جیسے بہت سی آپ لوگوں نے باتیں کی کہ آپ استقامت رکھتے ہیں تو لیکن انہوں نے تو واضح کر دیا نا غریب کے لیے ہے ہی نہیں. اب واقعی اب کہہ سکتے ہیں، اب کہہ سکتے ہیں واقعی عمرہ کے لیے ہو گیا. اس کے لیے بہت سے ہم سولوشن پیش کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کو ڈسکس کر لوں کہ وہ جو ہے اب ان کا پیکج ہوتا ہے کہ آپ نے حرم سے کتنے نزدیک آپ کا ہوٹل ہونا چاہیے اور جمعرات میں یا مینا کے اندر VIP قسم کے آپ کو ٹینٹ ملنے چاہیے، رہائش ملنی چاہیے، اس میں یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، پک اینڈ ڈراپس ہونا چاہیے. اسی طرح مدینہ کے اندر ہے تو وہ اس طریقے سے پیکج وہ دیتے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب اس دفعہ تو خیر اس میں بعد میں ذکر کریں گے، تو اسی طرح ہی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے سب ایک ہی ہوتے تھے اور فیسلٹی اتنی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ مکے کے اندر یا مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر. تو اب وہ فیسلٹیز بہت زیادہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے بھی کر دی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ اگر آپ پیسے زیادہ دیتے ہیں تو آپ کو ٹینٹ مل جاتا تھا، AC لگا ہوتا تھا. اب انہوں نے فیسلٹیز اتنی بڑھا دی ہیں کہ آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. تو اب وہ جو حج تھا پہلے والا، جیسے ہم ویژولز میں دیکھ رہے تھے کہ ایک راستہ ہے، لوگ جا رہے ہیں اور اس کے اوپر فوارے سے پانی گرایا جا رہا ہے تاکہ وہ گرمی کی شدت کم ہو جائے. جو میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تو ہماری پاکستان فوج نے جا کے اس کو
اور لوگوں نے اب کیا کافی عرصے کے بعد ٹائم کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستانی کمانڈوز کو دعوت دیتے ہیں. 2-3 ممالک کے لوگ آئے تھے کیونکہ ایک تو سرزمین مکہ کے اندر الاؤ نہیں ہے غیر مسلم, تو امریکہ کی فوج نہیں آ سکتی, تو وہاں پاکستانی کمانڈوز اترے, انہوں نے آپریشن کیا, کامیابی ہو گئی, کامیاب ہوا, تو بہت سی اور پانی کا استعمال کیا اور کرنٹ چھوڑا جو بھی ہے اس کے پیچھے لوگ وہیں ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو پاکستان ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں تھیں مانگی انہوں نے, تو اس کی میں آپ کو مثال دوں گا ایسے کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا ہمارے ایک پاکستان کے جو اپنا حجاج کرام ہیں وہ زیادہ تر آخری وقتوں میں حج کرتے ہیں. ٹھیک, دیکھیں کافی ممالک انڈونیشیا ملیشیا میں نوجوان آتے ہیں, نوجوان ان کی شادی ہوتی ہے بعد میں, حج کرتے ہیں پھر شادی ہوتی ہے, یعنی ان کے یہاں روایت ہے کہ پہلے حج کر لو پھر اس کے بعد آپ کی شادی کرواتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو بوڑھے ہوتے ہیں ہمارے لوگ بیچارے وہ جاتے ہیں, ان کے پرابلم ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ جو یہاں سے مینا سے ہم ٹریول کرتے ہیں, صبح نماز پڑھتے ہیں, پھر آگے جمعرات جاتے ہیں, جمعرات کنکر مارتے ہیں, حاجی ہمارے بڑے ہوتے ہیں, تو گرمی شدید ہوتی ہے, زیادہ تر گرمی ہوتی ہے, تو پھر وہ فوارے ضیاء الحق صاحب کے کہنے پہ ان کے کہنے پہ انہوں نے بڑے بڑے فوارے لگائے, اور فوارے ہوتے ہیں بالکل ہوا کی طرح, آپ کو محسوس ہوتا ہے یعنی وہ ہوا میں پانی کا تناسب بڑھا دیتے ہیں, آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ پانی گر رہا ہے آپ کے اوپر, بس فوارہ ٹائپ کا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. پھر وہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کافی شدت جو گرمی کی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ زمین پر بھی جو ہے وہ پیر رکھنے کے لیے انہوں نے کیا, اس دفعہ انہوں نے کیا ہے, میرے ابھی نالج میں آیا یہ بات ہوئی کہ میں اسلام آباد میں تھا, تو وہ ہم حج کے وزیر, آپ بھی تھے ہمارے ساتھ, حج کے وزیر کے ساتھ ہماری بہت, میں نے ان کے ساتھ 2017 میں آخری حج کیا, جی سردار محمد یوسف صاحب کے ساتھ, گو کہ میں سعودیہ کا مہمان تھا لیکن وہ میں ان کے ساتھ تھا. تو اب بتایا گیا کہ کافی جیسے آپ کا وہ جو ٹریکنگ ہے جو ٹریول کرتے ہیں, تو انہوں نے کافی ساری جگہ جو جاگنگ ٹریک کہلاتی ہیں ان کو صاف کر دیا گیا ہے بالکل, یعنی وہ ہارڈ نہ ہو, اس کے چلنے میں آسانی, کیونکہ ہم حجاج کا رنگ گرمی جو ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں. حج یہ نہیں ہے آپ ویسے تو آپ فیل ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک پکنک کے طور پر لوگ مناتے ہیں, لیکن ایسا نہیں, اگر جو حج کریں تو ایک بڑا مشقت والا کام ہے. آپ جاگ رہے ہیں, آپ کو سونا نہیں ہے وہاں پہ, جہاں پڑے وہی سو گئے, آپ کو عبادت کرنی ہے, آپ کو 3 دن وہاں رہنا ہے شروع میں, پھر بھی جب آپ حج کر لیتے ہیں پھر بھی 3 دن آپ کو وہاں رہنا ہے, مینا پہ واپس آنا ہے آپ نے, کنکر مار کے بعد آپ حرم میں جائیں, حرم سے واپس آئیں, 3 راتیں پھر گزارنی ہے, تو بڑا مشقت کا کام ہے. تو اس کو آپ ایسا نہ سمجھے کہ بس آسانی ہے. جو آپ نے اس کو کہا نا کہ کسی اور انداز میں لے لیا گیا ہے, تو میں علماء کرام سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ ایک چلن آ گیا ہے کہ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے اپنی پشت پہ معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن خانہ کعبہ کو لیا اور ایسے آپ سیلفی لیتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. اچھا, وہ سیلفی لے کر آپ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں, میں ان سے رائے لوں گا, علماء کرام بتائیں گے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ حج کی اس تاثیر کو کم کر دینا یا ختم کر دینے کے مترادف ہے کہ جب آپ اس کی تشہیر کی طرف چلے گئے, جبکہ وہ تو خالصتاً ایک عبادت تھی, اور پھر وہ خانہ کعبہ جس کی جانب رخ کر کے پورا عالم اسلام سجدے کر رہا ہے, آپ اس کو اس کے قریب جا کے پشت کر کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو یہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس دفعہ 67,240 پیپل, یعنی 67,240 افراد جو حج کے لیے عازم سفر تھے, انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے, لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے مدر صاحب آپ سے. ایک مختصر وقفہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سب سے حسین ہے درود, سب سے حسین کے لیے
سب سے حسین مصطفیٰ صلی علی محمد. تو میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو میرے مصطفیٰ کا حسن ہے وہ کسی اور کا حسن نہیں ہو سکتا. بے شک پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا تھا نا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, ہائے چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بولن دی, ہائے اتنا جا نہیں بولن جان دی. نہیں بولن دی. یہ سرکار کے حسن کی بات ہے. اب جب میرے آقا کا دیوانہ غلام اتنے سارے منازلہ طے کرنے کے بعد سرکار کے روزے پر پہنچ جاتا ہے. روایت عشق بھی ہے, محبت کے باب میں روایت سنانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی دوست یہ کہیں کہ جی یہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا جب محبت کی بات آ جائے, روایت عشق ہو, تو فضیلت کے باب میں اس طرح کی روایت قابل قبول ہیں. نبی رحمت کی حدیث پاک ہے, حضرت ابن عمر راوی ہیں. وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. واہ 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 واہ. یہ تحریر ہے. سنن دار قطنی, سنن دار قطنی کتاب کا نام ہے, اس کی دوسری جلد ہے. اس کا کتاب الحج ہے, باب المواقیت ہے. اچھا, صفحہ نمبر 178, حدیث نمبر 194. شعب الایمان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس کی جلد 2 ہے, صفحہ نمبر 190, حدیث نمبر 4160. اور اسی طرح قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھی ہے, محبت کی انتہا کر دی ہے. اچھا, ان کی جلد نمبر 2 صفحہ 666 ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. یعنی 3 حوالے تو آپ نے دے دیے جس پہ ذوف کا گمان ہو, 3 حوالہ جات تو موجود ہیں. جی, تو کریم آقا نے فرمایا. اچھا, یہاں پر میں اس کی وضاحت بھی پیش کروں گا. نبی رحمت نے فرمایا کہ بھائی جس نے میری قبر کی, میرے روزے کی زیارت کر لی نا, اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. اب شفاعت لازم کیسی ہوگی؟ پہلے تو میں نے روایت بتائی تھی نا کہ اگر کسی نے من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق راجع کما ولدت امہ, یہ جس نے حج بیت اللہ کر لیا, اب توبہ کر لی نا, گناہ دھل گئے, توبہ کرنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ کے روزے پر آ جائے گا, اب کریم آقا فرماتے ہیں توبہ بھی کر چکا, معافیاں بھی مانگ چکا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد جب میرے روزے پر آ جائے گا, چونکہ گناہ معاف ہو جائیں گے, میں محمد عربی رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. کیا بات ہے بھائی, دلیل عقلی بھی ہے ساتھ. جی, یہ چونکہ گناہوں سے آپ اپنی توبہ کر چکے ہیں, اب اللہ کی بارگاہ میں نبی رحمت عرض کریں گے کہ میرے مالک اسے جنت عطا فرما. تو اس طرح سے واجبات شفاعتی والا یہ جملہ, یہ روایت اس پر صادق آ جاتی ہے کہ سرکار جس کو چاہیں رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں, اللہ سرکار کی دعا قبول فرما لیتا ہے. تو یہ وہ منازلات ہیں کہ جب آپ مسجد نبوی کے اندر آ جاتے ہیں, میرے مصطفیٰ کے روزے پر آ جاتے ہیں, روزے رسول کو دیکھ کر بھی آپ جو دعا مانگتے ہیں نا, بات ہے نسبت کی, بات نسبت کی ہے. دیکھو نا کہ یہ یثرب تھا, میرے کریم آقا کے قدم لگے تو مدینہ بن گیا, مدینہ بن گیا, مدینہ تو نبی بن گیا. وانتا حلم بہذا البلد ووالد و ما ولد. نسبت کی بات ہے نا کہ ایک آپ کے پاکستان کی دیوار ہے, اس کو کوئی دیکھتا نہیں, لیکن وہ تو ھذا جدار رسول اللہ, یہ جو مصطفیٰ کے روزے کی دیوار ہے اس کو لوگ چوم رہے ہیں. اچھا, کہتے ہیں کیوں چوم رہے ہیں, تو جواب دیتے ہیں یہ عام دیوار نہیں ہے, رسول اللہ کے روزے کی دیوار ہے. ایک عام پہاڑیاں ہیں, ایک عام پتھر ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں, دیگر ممالک میں بھی ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. صفا مروہ کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر یہاں بھی ہیں, پتھر وہ بھی ہیں, پتھر یہ بھی ہیں. کمال سارا نسبت کا ہے بھائی, کمال ٹوٹلی نسبت کا ہے. جواب یہ آتا ہے کہ یہ عام پتھر ہیں, وہ پتھر ہے جہاں اللہ کے ولیہ کی نسبت لگ گئی ہے, وہ جو ان کے درمیان میں دوڑنے لگ گئی ہے نا, صفا مروہ رب نے بنایا, جہاں ولیہ کے قدم لگ جاتے ہیں وہ عام نہیں رہتی, وہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے. تو اسی طرح ایک پانی یہاں پیتے ہیں تو بیٹھ کر پیتے ہیں, وہاں کا پانی پیتے ہیں تو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. آخر وجہ کیا, بات نسبت کی ہے. بات یہ کہ یہاں کا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے, اس پانی کی نسبت میرے کریم آقا کے شہر سے ہو گئی ہے, ہم کھڑے ہو کر اس لیے پیتے ہیں تاکہ اس بات کی دلیل ہو جائے کہ ہم مصطفیٰ سے نسبت والی چیز کا بھی کھڑے ہو کر احترام کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ نسبت کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک اچانک سے ذہن میں بات آئی تو میں نے کہا آپ کی تائید لے کر, اور مفتی صاحب آپ کی تائید لے کر, کہ جو مسجد نبوی کا آج کا پورا سائز ہے, یعنی مسجد نبوی بار بار توسیع ہوئی ہے, تقریباً معلوم ان کے مطابق 16 مرتبہ اس کی توسیع ہو چکی ہے. تو آج کا جو مسجد نبوی کل علاقہ ہے, پورا ایریا ہے, یہ اس زمانے کا پورا مدینہ منورہ تھا.
یعنی سب اس کے اندر آ گیا. یعنی آج اگر آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ستون پر آپ کو نشان دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ گھر تھا, یہاں پر یہ مقام تھا, یہاں یہ مقام تھا. پورا مسجد نبوی جو ہے وہ کل مدینہ ہے, اور جو باقی ماندہ مدینہ منورہ ہے وہ اس سے جدا ہے, لیکن باوجود اس کے اطراف میں بھی کئی مرتبہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا ہے. اور یقیناً ایسا کوئی مقام ہوگا جہاں سے ان کے نقش پا کا عنوان بنتا ہوگا. بہت سارے عشاق اپنے جو ہے وہ پاپوش کو جدا کر کے جاتے ہیں مدینے, کہتے ہیں ہمارا پاپوش نہیں لگنا چاہیے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ زارو قطار روتے ہوئے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ اچانک سے دیکھوں گا اور پھر اپنی عرض کروں گا. کیا کیفیت ہوتی ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ہاں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. بھائی واہ 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 واہ. شہنشاہ سکن نے فرمایا اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ہاں اب کعبے کا کعبہ تو یہ ہے جس کا رخ یہاں پہ ہے, جس کا کعبے کا رخ یہاں پہ ہے, یہ اس رخ سے آؤ گے تو کعبے تک پہنچو گے. کیا بات. یہ کعبے کا اگر تم نے چھوڑ دیا, اللہ نے اگر یہ ذریعہ بنایا تو تم بھی یہی ذریعہ بناؤ. ذریعہ تو وہی ہے بھائی تو یہاں پہ بات وہی اشاق والی ہے. کعبہ نہیں افضل, مدینہ نہیں افضل, کعبہ صحیح زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, ہاں ہم تو عشق کے بندے ہیں. تو مدینہ مکہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے جبل کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا, اگر یہ لوگ مجھے اگر یہاں سے تنگ نہ کرتے, میں یہ ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. لیکن جب مدینہ آئے تو آپ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا, اور پھر وہ مرکز نگاہ ہو گیا, وہ کعبہ ہو گیا عشاق کا. تو وہاں پہ ریاض الجنہ بھی آپ کو مل گیا. اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو, بڑی مفسر اور ایک بہت موقع عالم صاحب سے میں نے یہ بات سنی. دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے, جس بندہ کی مٹی ہوتی ہے جسے بنایا جاتا ہے اس وہیں پہ اس کو دفن کیا جائے گا, اس مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے. تمام لوگ آدم علیہ السلام نے لے کے ہر ایک کی مٹی زمین سے لائی گئی, جی اس کو تخلیق کیا گیا. سلم جہاں پہ مدفون ہیں وہ جنت البقیع, جنت کا حصہ ہے, ریاض الجنہ ہے. جی تو فرمایا گیا کہ جنت کو زمین پہ لایا گیا اس وسلم کے لیے. بھائی واہ واہ. وہاں سے آپ کی تخلیق ہوئی, وہیں پہ آپ کو آپ آرام فرما رہے ہیں. کیا بات, یہ ہے ریاض الجنہ. یہ ہے ریاض الجنہ, وہاں پہ یہ ہے. وہاں پہ اب بات آتی ہے کہ آیا کہ مدینہ کی شہر کی بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں گیٹ نمبر 310 سے جب آتے ہیں, جو قبا واک وے نیا بنایا گیا ہے, 310 ہے. مسجد قمامہ سے آتے ہیں. مسجد قمامہ کیا ہے, وہ ہے جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر آ کے بارش کی اور عیدین کے وقت نمازیں ادا کی. ابو بکر ہے جہاں پہ آپ نے, یعنی نماز استقصاء کی بھی روایت وہاں کے لیے موجود ہے. اس کے بعد وہاں پہ اجتماع عیدین کا بھی عنوان موجود ہے. جی شہر سے باہر ہے, شہر سے باہر ہے, لیکن اب وہ بخی باہر تھا, شہر سے باہر تھا, آج ملا ہوا ہے. جی تو اب یہ دیکھیں نا پورا یہاں پہ کس قدر توسیع ہو گئی, اور وہ جگہ اب کم پڑتی ہے. جی بالکل. تو یہ مظہر اس بات کا کہ عشاق بڑھتے ہی جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. عشاق کی نا جو طلب ہے وہ کم نہیں ہوگی. اور میں یہ بھی چاہوں گا تھوڑی سی اگر نگاہ ہم جنت البقیع اور جنت المالا کی جانب کریں تو کتنے صحابہ کرام اور کتنے اہل بیت علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں, اور وہ بھی زیارت گاہیں ہیں. وہ بھی زیارت ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ لاکھوں, میجورٹی صحیح تعداد تو کسی کو نہیں پتا, لیکن لاکھوں نہ صرف صحابہ ہیں, کتنے تابعین ہیں, پھر تبع تابعین, اہل بیت اجمعین ہیں, اور پھر کس قدر اولیاء کرام وہاں پہ موجود ہیں. جی. اور لیکن ایک تعظیم کا معاملہ ہے, تعظیم کا معاملہ جہاں پہ عشاق آتے ہیں تو عشاق تعظیم کو زیادہ کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, اس کو کئی دفعہ اس کو ری بلڈ کر کے مسمار کیا گیا, پھر راستے بنائے گئے. جی. تو جب عشاق جاتے ہیں نا, یا ہم جیسا کوئی بے علم شخص جاتا ہے تو اندر نہیں جاتا. ہاں ہاں ہاں, کہ نہ جانے ان راستوں کے نیچے راستے پہ کس صحابی کی, کس تابعی کی, کس امت المومنین کی ہمارے پیروں میں نہ آ جائے. تو کوشش کرتے ہیں, باہر سے عرض کرتے ہیں, معذرت طلب کرتے ہیں, اور ان سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے لیے جو اللہ کی سفارش کر سکتے ہیں ہماری سفارش کیجیے گا, اور ہمارے لیے حاضری کو قبول فرمائیے گا. ہمارا مزاج نہیں ہے اور ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ پیر رکھ سکیں. کیا بات. تو عشاق کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو یہ بھی, لیکن جہاں پہ محبت ہے نا, تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس مراتب کا خیال رکھنا ہے. رسول اللہ کے دربار ہے. واہ واہ. رسول اللہ کے دربار پہ جب جاتے ہیں نا, تو آپ نے وہی سیلفی والی بات کی تھی. جی. دیکھیں وہ
اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جہاں سے مسجد نبوی کی حدود شروع ہوتی ہے نا تو وہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے ٹھیک، اور وہاں سے وہ حرم کا قاعدہ شروع ہو جائے، حرم جہاں سے بھی حرم شروع ہو جائے، اب وہ چاہے وہ 2 میل دور تک 310 ہو یا گیٹ نمبر 1 ہو، وہاں سے حرم شروع ہو گیا اور وہ حکم نازل ہو گیا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور ادب کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی شور ہو نہ کوئی بے ادبی ہو۔ محدث مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے مواز شریف کے پاس آپ روزہ شریف کے پاس درس حدیث دیا کرتے تھے، تعداد بڑھ گئی لوگوں کی، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ذرا زور سے بولا کریں، بولے میں حدیث ختم کر سکتا ہوں، آواز بلند نہیں کروں گا۔ بھائی واہ واہ واہ، آپ جب وہ پڑھتے تھے نا ورق تو کوشش کرتے تھے آواز پیدا نہ ہو اس کے اندر، اس کی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ بھائی دل بیتاب کی کیفیت ہے نا جو ابھی بتا رہے تھے ثاقب بھائی جی۔ میں وہی بات کر رہا تھا، امام مالک نے 40 سال تک وہاں رہ کر رسول اللہ کی احادیث کی خدمات کی ہے، اور ہمیشہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی حدیث کی کتاب کو پڑھاتے تھے نا تو دولے بن کے پڑھاتے تھے، اور دولے بن کے پڑھانے کے ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ میں بھی حدیث پڑھاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بات لازمی اپنے طلباء شاگردوں تک پہنچاؤں کہ یہ جو حدیث ہے نا آپ کسی دنیا دار کی بات نہیں پڑھ رہے، آپ میرے مصطفیٰ کریم کے فرامین پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، امام مالک وہاں بیٹھتے تھے تو آپ کی کتاب کے جو اوراق اور پیج پلٹنے کا انداز ہوتا تھا نا تو بڑے آرام سے پلٹتے تھے کہ اگر میں 40 سال تک پڑھانے کے بعد قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لے کہ اے مالک میرے دربار پہ بیٹھ کر اس طرح احادیث کی کتابوں کو جلدی جلدی پیج پلٹا کرتے تھے، آواز پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح پیر نصیر الدین نصیر بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو کہ ایک عام بندہ ہے، ایک حدیث کا استاد ہے، فرمایا کہ حدیث پڑھانے والے کو چاہیے کہ روزانہ دولہ بن کے جایا کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی دنیا دار کا نوکر نہیں آ رہے، محمد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے۔ اور ابھی جب آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ پیج کو پلٹنا یعنی صفحے کو تبدیل کرنا تو اس کی آواز پیدا نہ ہو اور آقا نہ پوچھ لیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چاہ جائے گا کہ آقا پوچھے، احترام آقا کا ہے، پوچھے گا خدا، پوچھے گا اللہ، صحیح بات ہے کہ تو نے میرے حبیب کے دربار میں یہ آواز کیسے بلند کی۔ ایک محبت والا شعر ہے، میری بات تو ختم ہو گئی، مجھے یاد آ رہا ہے ابھی وہ جو حال ہی میں ایک واقعہ چل رہا ہے، عامر نام ہے نا بندے کا، جی عامر اسحاق القذافی، کہ اصل میں میرا یہ نظریہ ہے کہ ویزے یہاں سے نہیں لگتے، ویزے وہاں سے لگتے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور یہاں پر مادری زبان کا ایک شعر ہے، لکھا قسمت میری دے وچ پھیر کہنی تے پند مدینے دا ڈھیر کہنی۔ واہ واہ واہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قسمت میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی دقت یا مشکل نہیں ہے تو پھر یہ سفر زیادہ نہیں ہے مدینے تک کا، یہ یوں گزرے گا۔ میں آپ ونجا تا ونج نہیں سکتا جی آقا سداوے تا دیر کہنی، اور اگر میں خود جانا چاہوں تو شاید مشکل ہو جائے، لیکن اگر آقا نے بلا لیا تو پھر کوئی مشکل ہے۔ جی مدر بھائی، ایک اور بات اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میرے سامنے بھی لوگوں نے وہاں پہ جب مدینہ شریف میں حج میں بولا نہیں ہماری پہلی فلائٹ مدینہ کی کرتے ہیں۔ اچھا جی بہت لوگ ایسے ہیں میرے متفق ہوں گے کہ نہیں بولتے جی اللہ افضل ہے سب سے، آپ مدینہ کی بھی ایک وہ ہے پروٹوکولز ہیں، ٹھیک ہے، آپ مدینہ میں سب سے پہلے جائیں احد کے شہداء کے پاس، جو میزبان مدینہ تھے نا حضرت حمزہ، سب سے پہلے وہاں جائیں، ان کو سلام کریں اور بولے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، جو پہلے شیر عرب تھا پھر شیر رب ہوا، بھائی واہ واہ واہ، اس سے اجازت لیں کہ میرے بچے قربان اب جاؤں مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کرنے جاؤں، ان سے اجازت لے کے جائیں کیونکہ وہ ہیں آپ کے میزبان، پھر آپ جائیں مدینے، وہاں جا کے سلام کریں، پھر وہاں سے خدا حافظ کہے، رخصت لے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، دس از دا پروٹوکول۔ ہمارے لوگ سلج یہ بھی عشق کا معاملہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ جب آپ جائیں نا تو کہہ رہی ہیں آپ شیر خدا کے میرے حمزہ کی مزار پہ جائیں، اچھا اور فرمائیں کہ اتنے چہیتے چچا ہیں وہ، آپ جو حاجت لے کے آئے ہو نا پہلے ان کو عرض کر دو، اب آپ چہیتے چچا ہیں، اب آپ کے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں سے کام کروانا آپ کا کام ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ سچی عقیدے والے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو نہ ہو۔ لوگوں کا پریکٹیکل ہے، ہمارا پریکٹیکل ہے، اور یہ نہیں، یہ تو ہم تو جس کو جاتے ہیں، ابھی بھی ہمارے دوست حاجی گئے، میں کہا آپ مدینے جب جا رہے ہیں نا تو پہلے یہ کام کرنا اور اس کے بعد پورا حج دیکھنا اپنا، پورا حج دیکھنا اس کے بعد آپ کرنا۔ واہ واہ واہ، اور بلا شبہ یہ جو بات آپ نے کہی اسی کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی بسا اوقات یا رسول اللہ کہہ کر پکارا اور کبھی کبھار پیارے بھتیجے کہہ کر بلایا گیا. تو جو اللہ کے رسول کو پیارے بھتیجے کہہ کر بلائے تو یہ کمال. اور پھر اس کے بعد جو پہلا خروج ہے وہ انہی کی معیت میں ہے, انہی کی ساتھ ہے, اور پھر بدر میں ان کا جو کارنامہ ہے, اور جو پھر جو پورا ایک سلسلہ ہے, اور ان کی شہادت کے ساتھ جڑا ہوا آقا جی, اور آقا کے ساتھ جڑا ہوا ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین محترم یہ عشق کی محفل ہے, اور اسی عشق کی محفل میں میں ضرور چاہوں گا کہ ایک آواز کو شامل کیا جائے. ایک ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گا کہ ان کی آواز بھی شامل ہو, اور دانش رضا قادری صاحب آپ کی آواز بلند ہوگی عشق مصطفیٰ میں. بسم اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا,